السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار آج کل تم کس لڑکی کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ دوست کی بات سن کر میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا اور پھر اسے مسکراتے ہوئے بتانے لگا کہ ڈپارٹمنٹ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے۔ 2 ہی دن میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے۔ اس وقت میں بہت ہی بیہودہ زبان استعمال کر رہا تھا، لیکن اب مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اب عادت سی ہو گئی تھی۔ جب تک میں اپنی بات میں 2 گالیوں کا استعمال نہ کرتا اور 2 سستے سے الفاظ نہ بولتا، تب تک میری بات مکمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میری ماں نے میری تربیت بالکل بھی ایسی نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ یونیورسٹی جانے کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ میں ایک بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا اور کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کی جاتی تھی جس سے کسی کی تذلیل ہو۔ یہاں تک کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہہ کر بلاتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور جب سے میرا یونیورسٹی کے آوارہ گروپ سے پالا پڑا تھا، اس دن سے میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ میں آیا تو یہاں پر پڑھنے کے لیے ہی تھا، لیکن اپنی پڑھائی کو کہیں دور چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس قدر کمزور ارادے کا مالک ہو سکتا ہوں۔ جب میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، تب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا مجھے جتنا مرضی بھٹکانے کی کوشش کیوں نہ کرے، میں بالکل بھی نہیں بھٹکوں گا۔ لیکن یہ سب کہتے ہوئے بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں چور موجود تھا۔ بچپن سے ہی میں سخت ماحول میں پلا بڑھا تھا، لہٰذا مجھے شروع سے ہی بغاوت کرنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے شروع سے ہی آزادی بہت پسند تھی، اور یہ آزادی مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد مل گئی۔ میرا باپ جو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا ہے، اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے اچھی طرح سے لینے کے قابل ہو چکا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سمجھداری کے نام پر اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے بابا مجھ پر بہت سختی کرتے تھے، لیکن یونیورسٹی میں جانے کے بعد بابا نے سختی کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب تو وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی بات پر مشورے بھی لینے لگے تھے اور مجھے اہمیت بھی دینے لگے تھے۔ یہ ساری اہمیت میں چاہتا تھا کہ مجھے شروع سے ہی ملے، لیکن تب مجھے یہ اہمیت نہ ملی، جس کی وجہ سے میں باغی ہو گیا، اور اب یہ اہمیت مجھے چاہیے ہی نہیں تھی، کیونکہ اب اس کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی۔ ارے بتا نا، تجھے وہ لڑکی کہاں ملی؟ دوست نے دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ دوست کی بات سن کر میں دوبارہ اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ تقریباً آج سے 2 دن پہلے ہی میں کینٹین میں موجود تھا۔ اس وقت میرا کوئی بھی دوست نہیں آیا ہوا تھا۔ میں اکیلا ہی بیٹھا جوس پی رہا تھا، جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری طرف دیکھے جا رہا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو سامنے ایک بہت ہی پیاری لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو میری طرف آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے میں اسے پسند آ گیا ہوں۔ خیر، میں لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے اسے سرے سے اگنور کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگنور کرنے سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اب وہ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس اٹھ کر آ جائے گی اور مجھ سے بات کرنے لگے گی۔ دوسری طرف اگر میں اسے اگنور نہ کرتا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتا تو میں اس کی امیدوں پر پورا اتر جاتا، لیکن جہاں پر میں نے اس کی امیدوں پر پورا نہیں اترنا تھا، بلکہ اسے اپنے پیچھے لگانا تھا۔ جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے مزید تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا یہاں پر بیٹھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور کہہ دیا کہ میں آپ کو ضرور بیٹھنے کی اجازت دیتا، لیکن ابھی میرا دوست آنے والا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا ہے۔ میں نے اس سے انتہائی تمیز سے معذرت کی۔ مجھے پتا تھا اب اس بات سے اسے مزید آگ لگ گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، جب تک آپ کا دوست نہیں آتا تب تک میرا خیال ہے میرے یہاں بیٹھنے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب کی بار میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں ویسا ہی کریں۔
فی الحال میں اس کے دماغ کے مطابق اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ بھی میرے اس کھیل کا حصہ بنتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی اور مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بہت تھوڑی اور آدھی ادھوری معلومات دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک دم ہی میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ میں اس کے دماغ میں اپنے لیے تجسس پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت ہی محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جتنا مرضی آوارہ سہی لیکن اپنی کلاس مس نہیں کرتا تھا۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ جب تک میں وہاں سے ہٹا نہیں تب تک مجھے یوں ہی محسوس ہوتا رہا جیسے وہ میری پیٹھ کو گھورے جا رہی ہے۔ اور پھر رات کے وقت ہی مجھے اپنے موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے وہی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی شروع سے ہی چاہتا تھا، کیونکہ مجھے خوبصورت لڑکیاں شروع سے ہی بہت اٹریکٹ کرتی تھیں۔ یوں میں نے اس سے دوستی کر لی۔ میرے دوست نے جب میری کہانی سنی تو میرے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگا، تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز انسان ہے۔ اب مجھے تجھ سے کلاسیں لینی پڑیں گی۔ اب میری بھی مدد کر، مجھے بھی کوئی خوبصورت سی لڑکی پٹا کر دے دے۔ اس کی بات سن کر میں نے کھولے دل کا مظاہرہ کیا اور اسے کہا، یار کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے، کچھ دن بعد یہ تمہیں دے دوں گا۔ میں فی الحال کمینگی کی انتہا کر رہا تھا، لیکن اب مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اچھے برے کی تمیز کھو چکا تھا۔ میری بات سن کر میرے دوست کی باتیں کھل اٹھی اور وہ کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تو اس قدر کھلے دل کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو نے یہ سب کہہ کر میرا دل خوش کر دیا۔ چل اب تو اس سے باتیں کر، جب تیرا دل بھر جائے گا تو مجھے دے دینا۔ ہم یوں بات کر رہے تھے جیسے ہم کسی لڑکی کی نہیں بلکہ کسی گڑیا کا ذکر ہو رہا ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں بھی اپنی کلاس لینے کے لیے چلا گیا۔ کلاس لے کر جیسے ہی میں باہر نکلا، میں نے دیکھا باہر ہی وہ لڑکی کھڑی تھی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کی بات سننے لگا۔ اس نے مجھے کھانا کھانے کی آفر کی، جسے سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گیا، لیکن باہر سے میں یہی ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے تمہاری اس آفر سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بے صبری ہوگی کہ کچھ ہی دنوں میں وہ میرے پوری کی پوری قابو میں آ جائے گی۔ اب میں بھی اس سے باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسے اپنی عادت ڈال رہا تھا، کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ خود ہی مجھے کوئی اچھی سی آفر کر دے، لیکن وہ اس معاملے میں تھوڑی سی محتاط تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی یا نکاح کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ خیر، مجھے بھی نکاح یا شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری تو صرف اور صرف اس کی آڑ میں ایک اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اظہار نہیں کرے گی۔ میرے اظہار پر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں خود بھی تم سے یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے بات شروع کروں۔ اب تم نے یہ بات کر کے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی پتہ تھا۔ اس کے بعد ہماری دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے تو اس سے کوئی محبت نہیں تھی، وہی تھی جو ایک مجھ پر مرتی تھی۔ اب وہ رات دیر دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ جس دن میں کال نہ کرتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، چونکہ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہی خیال کر رہی تھی، جبکہ میرے لیے تو یہ سب کچھ نارمل تھا۔ میرے پاس تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اور بہت سی لڑکیاں تھیں جن سے میں باتیں کرتا تھا، بلکہ جن کے ساتھ میرے ریلیشن میں تھا۔ وہ علیحدہ بات تھی کہ ان کے بارے میں اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک دن پھر نہ جانے کیسے
اس لڑکی کو میری دوسری گرل فرینڈ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ بغیر کوئی تمہید باندھے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ علینا کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کا سوال کرے گی۔ پھر جب میں تھوڑا سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے جذباتی کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہیں مجھ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، مجھے خود سے بھی زیادہ تم پر یقین ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بار تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ علینا کی یہ بات سن کر میں اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے آیا اور اسے کہنے لگا، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم کبھی بھی مجھ سے یہ بات نہ کہتی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی اس بارے میں بتایا ہے، لیکن پھر بھی میں بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی عجیب انداز میں کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور بہت جلد تم مجھے استعمال کر کے مجھے بھی دھوکہ دے دو گے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی دوسری گرل فرینڈ کو گالیاں دیں، جسے پتہ نہیں کیسے علینا کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن علینا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے یہی سوچا کہ فی الحال اسے ہی چھوڑ دوں، کیونکہ اسے تو میں ویسے بھی استعمال کر ہی چکا تھا۔ میں نے علینا کو تسلی دی اور اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں۔ میری بات سن کر علینا بہت جلد مطمئن ہو گئی، جبکہ میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکیاں کتنی بے وقوف ہوتی ہیں جو پرائے لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتہ کہ لڑکوں کے لیے بہت ہی معمولی بات ہے کسی کی بھی تعریف کرنا یا کسی کی بھی قسم کھانا۔ میں علینا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر میری اپنی بہن ہوتی اور کوئی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا۔ اس کے آگے میں سوچ ہی نہیں سکا، لیکن اس رات میں کافی ڈسٹرب رہا، کیونکہ اس خیال نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں نے رات سونے سے پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن سدھر جاؤں گا اور جتنے بھی الٹے کام کیے ہیں ان سب سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن اسی رات ہی مجھے اپنے ایک دوست کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک نیا کلب ڈھونڈا ہے، ابھی اور اسی وقت وہ لوگ جا رہے ہیں۔ وہ مجھے بھی آفر کر رہے تھے۔ کلب کا نام سن کر میرا وعدہ خود بخود ہی ٹوٹ گیا۔ میرے ذہن میں جتنی بھی شرمندگی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ سے حیوان بن گیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس دن جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا تب ابا نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے راستے میں ہی روک لیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم رات کے اس پہر کہاں پر جا رہے ہو؟ ابا کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں کنفیوز ہو گیا، پھر چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے ان دنوں ہمارے پیپر ہو رہے ہیں، تو تمام دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ہی پڑھائی کریں گے۔ اس سلسلے میں میں اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر ابا چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھے کہنے لگے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن دھیان سے جانا۔ مجھے ابا سے بالکل بھی اس رویے کی امید نہیں تھی، کیونکہ میں تو یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا کہ ابا میری بے عزتی کریں گے۔ ابا کی آواز سن کر تمام گھر والے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر ہمیشہ کی طرح میری تمام گھر والوں کے سامنے ذلالت ہوگی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی میری توقع کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی خوشی سے گھر باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا تھا کہ ابا مجھ پر اعتماد کرنے لگے ہیں، ابا کے ساتھ میں غلط تو نہیں کر رہا۔ دوبارہ سے شیطانی خیالات مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کہا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، آج کل سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سے کلب چلا گیا۔ وہ پوری رات میں نے کلب میں بے حیائی میں گزاری۔
اگلی ہی صبح جلدی جلدی میں گھر کے لیے نکل آیا کیونکہ مجھے اپنی گرل فرینڈ الینا سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ میں نے اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں بلایا ہوا تھا، لیکن میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس فلیٹ میں جا سکوں۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب الینا وہاں پر پہنچی۔ وہ مجھے کالیں کرتی رہی، مجھے اس کی ایک بھی کال موصول نہ ہوئی کیونکہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ شام کے وقت جب مجھے ہوش آیا، میں نے موبائل چیک کیا تو وہاں پر الینا کی لاکھوں کالز لگی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اچانک ہی میرے ذہن میں دن کا منظر گھوم گیا جہاں پر الینا نے مجھے کہا تھا کہ وہ وہاں پر میرا انتظار کرے گی۔ میں نے جلدی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی۔ میری آواز سن کر وہ خوشی سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے۔ میں تو سوچ رہا تھا تم مجھے صرف اس سے بات کرنے کی اجازت دو گے، لیکن تم نے تو پوری کی پوری لڑکی ہی میرے حوالے کر دی۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے یوں لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست الینا کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا، بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ میری بات سن کر میرا دوست غصے ہو گیا اور کہنے لگا، اگر ایسا نہیں تھا تو الینا کو میرے فلیٹ میں کیوں بھیجا؟ میں نے اپنے دوست کو کہا، میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں اسے تمہارے فلیٹ میں ملوں گا اور تم واپس نہیں آؤ گے۔ میرا دوست کہنے لگا، تم نے مجھے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد جب میں اپنے فلیٹ پر گیا تو وہاں پر الینا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ تم نے الینا کو میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے غصے سے کال کر دی اور الینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا دل پہلی بار شدید دکھی ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ آج سے پہلے میں جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا وہ تمام لڑکیاں ہی بہت تیز تھیں اور ان کے پہلے سے بہت سارے ریلیشن شپ بھی تھے، جن کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں یہی سوچتا تھا کہ یہ تمام لڑکیاں یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ کرنے والا پہلا مرد نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی اور بہت سے مردوں کے ساتھ یہ لڑکیاں چکر چلا چکی ہیں، لیکن یہاں پر الینا کی باری میں میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بار امی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے امی کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ میں الینا کو کال کر رہا تھا، لیکن اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں نہ میں نے اس کے گھر کا پتہ اس سے پوچھا۔ اگر آج مجھے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہوتا تو کم از کم میں وہاں پر جا کر یہ تسلی تو کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت ٹھیک ہے، یا پھر یہ جان سکتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ لیکن میں نے تمام راستے خود اپنے لیے بند کر دیے تھے کیونکہ اس وقت مجھے صرف یہ جوش چڑھا ہوا تھا کہ میں نے کسی طرح اس لڑکی کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ اب جب کہ اس لڑکی کو میں اپنے پیچھے لگا کر اس کی زندگی برباد کر چکا تھا، تب بھی مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات تک میں اسے کال کرتا رہا، لیکن اس نے میری ایک کال بھی نہیں اٹھائی۔ اگلی صبح اچانک ہی مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو سامنے کوئی لڑکی موجود تھی۔ میرے فون اٹھاتے ہی وہ مجھے گالیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ آخر اپنی محبت کے ساتھ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کی آواز بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یوں ایک اجنبی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے اتنے برے الفاظ سن کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے باتیں سناتا یا اسے بلاک کرتا، مجھے الینا کا نام سنائی دیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ میری گرل فرینڈ کی کزن ہے اور میری گرل فرینڈ اس کی وجہ سے مر گئی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو چکا ہے
اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے فون رکھ دیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ ایسا میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میری وجہ سے کسی نے اپنی جان لے لی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ بہت بڑی بات تھی۔ میں جتنا مرضی ماڈرن، جتنا مرضی بے حیا سی، لیکن میں اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی وجہ سے کسی لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیل دوں۔ میں اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں۔ میرے چلانے کی آوازیں سن کر امی جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو کیا جواب دوں، لہٰذا میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر امی بھی رونے لگی اور کہنے لگی تم ایسا مت کرو، تم مجھے پریشان کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ میں نے امی کو کہا میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن میں صرف اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کر دیا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، لیکن میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میری بات سن کر امی مجھے نارمل کرنے لگی اور کہنے لگیں تم پہلے اپنے آپ پر قابو رکھو، پہلے اپنے آپ کو پرسکون کرو، پھر مجھے آرام سے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے چند لمحے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں مزید ان کے ساتھ بیٹھا رہا تو ساری حقیقت اگل دوں گا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل آیا اور بے مقصد ہی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ میرے دماغ میں اس وقت ہزاروں طرح کی سوچیں چل رہی تھیں، ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پھر تقریباً 1 ہفتہ میں نے اس غم میں گزارا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے نارمل ہونے لگا۔ اپنی اس بے حسی پر مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آخر میں اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہوں کہ ایک لڑکی کی جان لے کر صرف 1 ہی ہفتہ سوگ منایا اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں ویسے کا ویسا مگن ہو گیا۔ اب تو میری ڈگری بھی مکمل ہونے والی تھی اور امی مسلسل مجھ سے ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی کہ اب جلدی سے شادی کر لو، ویسے بھی تمہاری عمر 25 سال ہو چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہارے بیٹے بیٹیاں دیکھ لوں اور اپنے پوتے پوتیوں سے کھیل لوں۔ امی کی باتیں سن کر مجھے کوفت ہونے لگتی تھی، کیونکہ جتنا کچھ میں ماضی میں کر چکا تھا وہ سب کچھ سوچ کر مجھے بالکل بھی شادی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں نے کسی لڑکی سے شادی کی تو مجھے ویسی ہی لڑکی ملے گی جیسی میرے جیسا انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی اپنے لیے کوئی نیک اور اچھی لڑکی چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش تھی کہ میری دلہن سب سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نیک لڑکی کو یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تم بالکل بھی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ تم بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ لڑکی کافی دکھی ہوئی تھی اور پھر مجھے بد دعا دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ بدصورت لڑکی ملے گی، اور تمہاری شادی پر تمہیں آ کر میں اس بات کا احساس بھی دلاؤں گی۔ اور اس کی بات سن کر تب تو میں نے دل ہی دل میں اس کا مذاق بنایا اور سوچنے لگا کہ لوگوں نے اچھا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جب کسی لڑکی کو حاصل نہیں کر سکتے تو اسے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر میں نے اس لڑکی کو جلدی سے اپنے دماغ سے نکال دیا اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ ابھی جب میں امی سے اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ مجھے خوبصورت سی بیوی چاہیے۔ یہ بات سن کر امی کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لاؤں گی۔ اس کے علاوہ میری امی مزید کچھ بولتی کہ اچانک یہ ابا وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے اپنے بیٹے کے لیے بہو تو میں اپنی مرضی سے لاؤں گا۔ ابا کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا پھر تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اپنے ابا کی پسند پر یقین ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ میری ماں دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، اور ہمیں بھی یہ حسن اپنی ماں سے ہی ملا تھا۔ میری بات سن کر امی شرمانے لگیں، جبکہ ابا کہنے لگے کہ لڑکی میں حسن نہیں بلکہ اس کا کردار دیکھتے ہیں، آج کل تو حسن یوں ہی رول رہا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے تیزی سے کہا میں نے حسن کے ساتھ ساتھ کردار بھی دیکھنا ہے۔
لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں میری شادی میری پسند کی ہی کروائیں۔ ابا میری بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم فکر ہی مت کرو، لیکن تم وعدہ کرو کہ آخر میں تم ہماری پسند پر رضامند ہو جاؤ گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ میرے معیار پر پورا اتریں، میں آپ کے معیار پر پورا اتر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد میرے اماں ابا لڑکی ڈھونڈنے کے چکروں میں مگن ہو گئے۔ پھر چند ہی دنوں بعد انہوں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ دی۔ جب میں نے ان سے لڑکی کی تصویر مانگی تو اماں کہنے لگیں کہ وہ بہت ہی شریف اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے ان سے تصویر کا کہا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جب تک لڑکا لڑکی کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ لڑکی خوبصورت تو ہے نا؟ میری ماں نے میری بات سن کر ایک نظر میرے والد کے چہرے پر ڈالی۔ میرے والد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو وہ لڑکی بہت ہی حسین لگی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا، کیونکہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ ایک تو خوبصورت لڑکی مل رہی تھی اور دوسری طرف وہ بہت شریف بھی تھی۔ میری تو دن میں ہی لاٹری نکل آئی تھی، لہٰذا میں خوشی خوشی شادی کی تیاری کرنے لگا۔ لیکن اس دوران بھی میں نے اپنی باقی سرگرمیوں کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ابھی بھی میں دوسری لڑکیوں سے ویسے ہی باتیں کرتا تھا جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا سب سے قریبی دوست مجھے سمجھانے لگا اور کہنے لگا، یار اب باقی لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دے، اب تو تیری شادی ہونے والی ہے، جب بھابھی آئیں گی انہیں پتہ چلے گا تب انہیں بہت دکھ ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں اسے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ اپنا یہ بھاشن اپنے پاس رکھو، مجھے سمجھانے کے بجائے خود سمجھو تو زیادہ ٹھیک ہے۔ میری بات سن کر وہ ناراض ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے بھی اس بار اسے منانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی بھی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے وہ میرے باپ کی ہو یا میرے دوست کی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں اور پوری آزادی کے ساتھ جیوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، میں بجائے اگلے کی بات سمجھنے کے ناراض ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی میں نے یہی سب کچھ کیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، لیکن میرے نکاح کے بعد جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی مالک لڑکی تھی، بلکہ یہ تو اس لڑکی سے بھی پیاری نہیں تھی جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے آئے مہمانوں پر نظر ڈالی۔ میری بدقسمتی کہ وہ لڑکی بھی انہی میں سے تھی۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم تو کہتے تھے کہ تم چاند جیسی دلہن لاؤ گے، اب تم اپنی اس دلہن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو جو مجھ سے بھی بدصورت ہے؟ میں تیزی سے اس سے نظریں چرانے لگا اور اسٹیج سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرے یوں ایک دم اٹھنے سے تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ ابا تیزی سے میرے پاس آئے، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں لڑکی کی معمولی شکل و صورت کی وجہ سے غصہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے تب مجھے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن گھر آنے کے بعد وہ مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، آج کل کے زمانے میں شکل و صورت کوئی بھی نہیں دیکھتا، آج کل کے زمانے میں کردار دیکھتے ہیں، اور تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جن کے پاس خوبصورت شکلیں ہیں ان کے پاس اچھا کردار نہیں ہے۔ لہٰذا میں ان سے بہتر یہی سمجھا کہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ کروں جو تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ میں نے ابا کو کہا، جو بھی ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میری بات سن کر ابا دوبارہ سے مجھے سمجھانے لگے، لیکن اس بار میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میری شادی کے بعد بھی میری سرگرمیوں میں بالکل تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اب تو ان سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو میں نے مزید لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ اکثر رونے لگتی اور کہتی کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں اتنی بدصورت ہوں کہ آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کریں؟ اس کی بات سن کر میں انتہائی سخت دل سے اسے کہتا، ہاں یہی سچ ہے،
اور تم بھی یہ حقیقت مان لو، میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی تھی، کیونکہ اب اسے برداشت کرنا میری ہمت سے باہر ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چھوڑ دوں۔ جب میں نے اپنے والدین کو اس بارے میں بتایا تو پہلے تو انہوں نے بہت واویلا کیا، پھر میں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے میری بات میں میرا ساتھ نہ دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میری یہ دھمکی واقعی کارآمد ثابت ہوئی۔ اماں جلدی سے رونے لگیں اور ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ یہ لڑکی پسند نہیں کرے گا، لیکن تب آپ نے یہ بات نہیں مانی، نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کی بلکہ اس کی زندگی بھی برباد کی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ایسا بہتر یہی ہے کہ یہ اس لڑکی کو چھوڑ دے تاکہ یہ لڑکی بھی اپنے بارے میں کچھ اچھا سوچ لے، کیونکہ ابھی یہ جوان ہے۔ یوں امی کی باتوں سے ابا راضی ہو گئے اور انہوں نے مجھے طلاق دینے کی اجازت دے دی۔ یوں میں نے معصوم لڑکی کی زندگی دوبارہ سے برباد کر دی۔ اس بار میں نے اپنے ابا کو کہا مجھے شادی کرنی ہے، لیکن ایک خوبصورت لڑکی سے کرنی ہے، اور اس بار میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مجبوری نہیں سنوں گا، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی بہانہ سننا ہے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو ابھی سے مجھے بتا دیجئے، ورنہ مجھے کہہ دیجئے میں خود ہی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں گا۔ میری بات سن کر ابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس بار میں تمہاری پسند کے مطابق ہی تمہارے لیے لڑکی لاؤں گا۔ یوں دوبارہ سے میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اب تو میری عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اب تو میں خود بھی بس کسی طرح سے شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اور پھر تقریباً 2 مہینوں کی کوششوں کے بعد ابا نے میرے لیے دوبارہ سے لڑکی پسند کر لی، اور یوں دوبارہ سے میری شادی ایک اور لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن اس لڑکی نے اپنے چہرے پر اسٹیج پر بھی گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ شاید یہ لڑکی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اور پھر رات کے وقت جب میں کمرے میں گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ علینا ہی موجود تھی، جو زخمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر وہی پیدائشی نشان تھا جس کی مدد سے مجھے اسے پہچاننے میں آسانی ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا دکھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن میری معافی قبول کرنے کے بجائے وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ مجھے اس سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اب نہ تو میں اس کے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا میں اسے منانے لگا۔ پھر میری منتوں فریادوں کے بعد آخرکار وہ مان گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں بہت زیادہ شرمندہ تھا، کیونکہ میں سچ مچ میں ہی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن اب میں اس ظلم کا مداوع کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ میں نے اس کے بعد اس سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھ میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری زندگی سیدھے راستے پر گزاری۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔